موبائل کمپیوٹر سے تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں۔ ویب سائٹ ڈیلیٹ کر دیجیے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھیے۔ اگر تنہائی کے دوران خیالات زیادہ آتے ہیں تو تنہا مت بیٹھا کریں، اور اگر لوگوں میں بیٹھنے سے تنگ ہوتے ہیں تو کچھ عرصہ تنہا رہیں۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ ہماری کتابوں اور لیکچر سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک سائنس کی مشق بتا رہے ہیں جس میں آپ اپنے سانس پر زور دیں گے، اور یہ ہر روز صبح اٹھ کر آپ نے کرنی ہے، یا جب بھی آپ پر گندے خیالات کا حملہ ہو آپ نے یہ سانس کی ریاضت کرنی ہے۔ پروفیسر صاحب کی گفتگو سے میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ ہر روز میں اپنے آپ میں نئی تبدیلی پاتا۔ میں نے مایوس ہونا چھوڑ دیا، میڈیسن چھوڑ دی، میں ایکسرسائز کرتا۔ ہر ہفتے پروفیسر صاحب کا سیشن اینڈ کرتا اور مجھے کہنے لگے کہ تمہیں ہپناٹزم یا تحلیل نفس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم وہ تھراپی آپ پر استعمال کرتے، آپ انشاءاللہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ ڈرتے ڈرتے فیس کا پوچھا تو مسکرا دیے اور فرمانے لگے، ذیشان میاں، ہم لکھنؤ سے ہیں۔ لکھنؤ برصغیر کی تہذیب کا کعبہ تھا۔ وزاداری ہمارے خون میں شامل ہے۔ بے شک ہم لکھنؤ میں نہیں رہتے، لیکن لکھنؤ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو لکھنؤ نہیں بنا سکے، تہذیب و تمدن کے اس معیار پر نہ پہنچا سکے۔ یہ ہماری نالائکی ہے، لیکن ہم پرانے لکھنؤ کو دیکھتے ہیں جس کے متعلق ہمارے اجداد نے ہمیں بتایا تھا۔ جو آج کا لکھنؤ ہے وہاں ہم جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہاں ہر شے تبدیل ہو چکی ہے۔ مجھے یہاں آ کر بہت سکون ملتا تھا، اور اب تو میں روزانہ ہی وہاں جاتا ہوں۔ بہت روحانی ماحول تھا۔ یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے تھے۔ مختلف علوم پر شاندار علمی گفتگو ہوتی تھی۔ سینکڑوں علوم پروفیسر صاحب کے فنگر ٹپس پر ہوتے تھے۔ میں خود ایک جنسی درندے سے نارمل انسان بن چکا تھا۔ مجھے مذہب اور روحانیت میں سکون ملتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا، استاد محترم، ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اس طرح کے انداز پر بہت مسکرائے اور فرمانے لگے، ذیشان میاں، دیکھ لو ہماری سنگت کی وجہ سے تم بھی لکھنؤ والے ہو چکے ہو۔ میں نے ادب سے کہا، حضور، آپ کی نگاہ کرم کا اعزاز ہے، ورنہ مجھے بندہ ناچیز میں کچھ چیز نظر نہیں آتی۔ فرمانے لگے، بہتر ہو جاؤ گے ہمارے دائرے میں رہو تو۔ میں نے کہا، حضور، آپ نے اس جگہ کو خانقاہ کے طرز پر بنایا ہوا ہے، آپ چاہتے تو یہاں بہترین جدید ہسپتال بنا سکتے تھے۔ مسکرا کر فرمانے لگے، بھیا، پرانی خانقاہیں ہر دور میں ایک اسکول آف تھاٹ تھیں، جہاں اس دور کے جدید جسمانی، نفسیاتی، روحانی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سائنسی علوم کی تربیت دی جاتی تھی۔ یہ تو وقت نے ہر شے تبدیل کر دی ہے، اور خانقاہوں میں بہت اعلیٰ معیار کے درویش، اولیاء، فقراء، حکمات تیار ہوتے تھے۔ دکھی گناہ گار انسانیت کو خانقاہ میں سکون ملتا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ پرانے دور کے اکثر اولیاء اللہ جس جگہ پر آتے تھے وہ جگہ گناہوں کا گڑھ ہوتی تھی۔ ان اولیاء اللہ نے دن رات وہاں پر محنت کی اور لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے نکالا اور اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتے تھے۔ ہم آپ کو اندرون سندھ کے ایک درویش کا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ جس جگہ آئے وہاں ڈاکو، چور، لٹیرے، زانی لوگ رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ لوگ درویش ہونے کی وجہ سے ان کے پاس احترام میں آ جاتے تھے۔ اندرون سندھ میں بھنگ گرمیوں میں عام طور پر پی جاتی تھی۔ اب وہ درویش ان لوگوں کو تبلیغ کرتے، بھیا دیکھو، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ کے متعلق گناہ،
اور ایک ہوتے ہیں مخلوق کے متعلق گناہ یعنی حقوق العباد والے گناہ۔ اب یاد رکھو، اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن مخلوق معاف نہیں کرتی، اور جب تک مخلوق معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کسی کی عزت، گھر، مال کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ بھنگ پیو اور یہاں سو جاؤ۔ وقت گزرتا گیا، پھر ان درویش صاحب نے ان لوگوں کو اپنی سنگت کے اثر دکھائے، بھنگ چھڑوا دی، تربیت کی اور اعلیٰ روحانی مقامات عطا فرمائے۔ وہ چور ڈاکو اچھے انسان بن گئے۔ یہ تھراپی بعد میں بہت استعمال کی گئی، مگر افسوس کہ آج ان درگاہوں پر صرف بھنگ رہ گئی ہے، مگر تربیت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ میری کلاس کے تمام افراد اب ذہنی جسمانی طور پر بالکل تندرست ہو چکے تھے۔ اب ہماری روحانی کلاسز شروع کی گئیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سید جعفر مہدی صاحب اسلام کی نشاط ثانیہ نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے کوشاں تھے۔ اس کے لیے وہ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، ہم جیسے گناہ گاروں کو راہ راست پر لا رہے تھے۔ وہ فرماتے کہ مستقبل بہت روشن ہے، عنقریب امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ دنیا اپنے اصل کی طرف یعنی حکومت الہیہ کی طرف پلٹ جائے گی، نظام مصطفیٰ کا قیام ہوگا، شیطانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، بہت سنہری دور ہوگا۔ اس دور کے لیے خود کو تیار کرو۔ حکومت الہیہ میں اگر کوئی عہدہ نہ ملے تو کم از کم اتنا تو خود کو تیار کر لو کہ مجرم بن کر ان کے سامنے پیش نہ ہو، یا حکومت الہیہ کے اچھے شہری بن کر تو رہ سکو۔ میری زندگی اور تربیت اس نہج پر جا رہی تھی کہ گناہ بھری زندگی سے چھٹکارا مل گیا تھا، اور میں ایک نیا روحانی سفر شروع کر چکا تھا۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا سید عباس حمدانی کا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔